بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے کرم سے، فضل سے، رحمت سے اور اس کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی نظر عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعا سے، باوجود کہ کان میں شدید درد ہے، گلے پہ اثر ہے، چونکہ یہ کان، ناک اور گلا ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک خراب ہوتا ہے تینوں خراب ہو جاتے ہیں، اور اوپر سے کھانسی شدت کی ہے، کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے، تو اگر دوران گفتگو شروع ہو جائے تو پلیز محسوس نہیں کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، کوشش پوری کرتا ہوں کہ روک سکوں، اگر رک جائے تو سبحان اللہ، نہ رکے تو معذرت خواہ ہوں، لیکن سبق نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ جو انسانی جسم ہے نا، یہ اس کو نفس کہتے ہیں، نفس، یہ بڑا ٹرکی ہے، بہانا چاہیے اس کو، بہانا، کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہو اور نیکی کا کام سے میں اس کو روک دوں جی، لیکن آپ کی ہمت پر ہے
کہ اللہ کے دیے ہوئے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اگر آپ اس کو پیچھے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کامیاب رہیں گے، وگرنہ پھر اس کا حربہ تو ہے ہی ہے، سر گھوم رہا ہے درد کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کا قرآن سامنے پڑا ہو تو جو مرضی گھومتا رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو اپنے سبق سے غرض ہے کہ جو اللہ کریم نے ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمت کو ہم نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتیں حقیقتاً ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو کہ میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لوں، اللہ فرماتے نہیں کر سکتا، تو نعمتیں اتنی ہیں، قدم قدم پر، بات بات پر، لمحے لمحے پر، فضا میں، ہوا میں، ادھر سے ادھر کہیں بھی نظر دوڑا لیں، نعمتوں کا انبار ہے۔ کس کس کا ذکر کرو گے؟ تو بہتر نہیں کہ اس منعم حقیقی کا شکر ادا کر دیا جائے کہ یا اللہ ہم تو نہیں گن سکتے، لیکن تو گن سکتا ہے نا، تیرے تم شمار میں ہے، تو تو میں بے شمار عطا کر۔ او حاکی قرآن مجید کی بعض آیات جو ہے نا وہ اس بات کی مدد کرتی ہیں ہماری۔ مثلا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگا کر، رزق مانگا کر، میں ہی دینے والا ہوں نا، تو مجھ سے ہی مانگا کر۔ اور جب تو مجھ سے مانگے گا تو پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں پھر تمہیں دوں گا، پھر اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا، وہ تمہارے حساب کتاب، میرے یہاں پر وَعِندَهُ حسن الثواب، اور میرے پاس جو ہے وہ ثواب کا حسن ہے، اور حسن تو کمال ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں، اور یہ آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کا شکر کیا کرو، اور جب شکر کرو تو پھر اس کا ذکر بھی کرو۔ یہی ارشاد ربانی ہے، چھوٹا سا سبق ہے آج کا، چھوٹی چھوٹی 4 آیات ہیں، بہت پیاری، بس جتنا آپ اس کے اندر پنجابی میں کہتے کھب دے جائیں گے، یعنی جیسے جیسے آپ گہری نگاہ دوڑاتے جائیں گے، اپنی عمیق نگاہ اس میں ڈالتے چلے جائیں گے، تو ویسے ہی ویسے آپ کے اندر معنی و مفاہیم کا ایک ذخیرہ آنا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ یہ نعمت ہے قرآن کریم کی کہ جو اس سے پیار کرتا ہے اس کے لیے وہ سینہ کھول دیتا ہے۔ سپارہ وہی ہے 22 نمبر، سورہ احزاب ہے، سپارہ 22 ہے، آیات 4 ہیں، 41، 42، 43، 44، 41، 42، 43 اور 44، چھوٹی چھوٹی 4 آیات ہیں، بات ذکر کی ہے اور شکر کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اچھا یہاں یا ایہا الناس نہیں ہے، یہ فرق رکھا کرو۔ جب عام دنیا کو بات بتانی ہوتی ہے نا تو یا ایہا الناس سے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، خواہ کوئی بھی ہو، اور جب یا ایہا الذین آمنوا کہے تو پھر بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہوتا نا، اللہ نکال لیتا ہے بے ایمانوں کو، جاؤ بھائی جاؤ، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ایمان بھی کیسا ایمان ہو پتہ ہے نا آپ کو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں بے ایمانوں سے کہا جاتا ہے یا تم کیسا ایمان لیے پھرتے ہو، تم ایسا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں پتہ؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم بھی نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں
جو تن من دھن آپ پہ قربان کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اللہ کہتے ہیں نا الا انہم السفہاء ولکن، یہ بیوقوف ہیں، وہ تو ایماندار ہیں. تو ایمان والوں سے خطاب ہے. اس لیے یہ جو ہمارے اس کے اندر پھر رہے ہیں نا لوگ ہماری سوسائٹی میں، اللہ کے ذکر سے روکنے والے، ان کی بڑی قسمیں، بڑی، کوئی لبرلز ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈمکاں ہے، کوئی یہ ہے، کوئی مرزا پھکی ہے، کوئی لکی ہے، کوئی بکی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے لوگوں کے. کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے لے آئیں گے، بھئی یہ بھی منع ہے تو یہ بھی منع ہے تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ نقطے نکال کے لائیں گے. متشابہات، اللہ نے منع کیا متشابہات سے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تمہیں وہ حکم ہے جو کلیئر ہیں باتیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اذکروا اللہ، ذکر کر میرا، ذکر کرو میرا، ذکرن کثیرا، تھوڑا جا ذکر نہیں کرنا. آج میرا ایک نمازی مجھے کہہ رہا تھا، درویش میرا مسجد کا وہ حساب بھی لکھتا ہے، درویش ہے، اللہ کا بندہ ہے، مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہے. کہہ رہا ہے استاد جی پتہ ہے کیا ہے، لوگوں کو بتائیں. اور یہ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، اس بندے کی، درویش کی. کہہ رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ نماز ہے، مقام ختم ہو گیا. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے تم کیا منع کرو گے یا برائی کیا تمہارے قریب آئے گی، تم تو خود بخود برائی سے دور ہو گئے. تم تو تکبیر تحریمہ کے اندر چلے گئے، تم تو محفوظ ہو گئے، قلعے میں چلے گئے. اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے اگلی نماز کی اللہ اکبر تک. اب آپ نے برائیوں سے بچنا ہے. کیوں بچنا ہے؟ کہ نماز کا کام ہی روکنا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم نے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم محفوظ ہو گئے اور باقی ہماری چھٹی ہے، جو مرضی ہم کرتے رہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ عام درویش جانتے ہیں، جو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے. تو فرمایا کہ ذکر کرو، اور ذکر جو ہے نا وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے. پورے قرآن مجید کے اندر گھوم پھر کے دیکھ لیں آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے؟ ہمارے سرکار تو خیر نبی الانبیاء ہیں، میں اولو العزم نبیوں کی بات کر رہا ہوں. اور حضرت ہارون ان کے ساتھ ہیں. تو فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھ کہ میرا ذکر قائم ہو جائے. تو نماز فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، ذکر ہے. اور کیوں ذکر ہے؟ نماز کا وقت مقرر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جی فجر پڑھو جی، زور پڑھو جی، ہاں جی 2 رکعتیں پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو جی، یہ ٹائم ہے جی، وہ ٹائم ہے، یہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے جی، یہ ہو گیا ہے نا، پابندیاں ہیں. ذکر ہی تو ایسی عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جس حال میں بھی ہے، صبح ہے، شام ہے، وضو ہے، بے وضو ہے، بھوکا ہے، رجا ہوا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے بندے ہی تو ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، وہ قیام کی حالت میں ہوں، وہ رکوع میں ہوں، وہ سجدے میں ہوں. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی صرف جھکنا تو نہیں ہے نا. معنی یہ ہے کہ حالات سازگار ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، پیسے آ رہے ہیں، بے تحاشا موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ذکر خدا کا ہو رہا ہے. قیام آگے کیا گیا؟ وہ قعودا، جھک گیا، تھوڑا سا کمزور ہو گیا. ڈاکٹر نے منع کر دیا تو یہ بھی نہیں کھا سکتا، تو یہ بھی نہیں کھا سکتا، تو یہ بھی نہیں کھا سکتا. پابندیاں شروع ہو گئیں. وہ کہتا ہے ڈاکٹر
تیرا کام مجھے روکنا ہے، تو روکتے جا، لیکن میرے ذکر کے لیے تو کوئی شے منع نہیں نا یار۔ کہاں لکھا ہے پانی پی کے ذکر نہیں کر سکتا؟ کہاں لکھا ہے دودھ پی کے تو ذکر نہیں کر سکتا؟ کہاں لکھا ہوا تو چینی کھائے گا تو شوگر ہو جائے گی؟ لیکن یہ ذکر جو ہے اس کے لیے کوئی نہ وقت مقرر ہے اور نہ کوئی کسی چیز سے الرجی ہے اس کو۔ بخود لمبا ہو گیا تو بالکل ہی غریب ہو گیا ہے، بالکل یتیم و یسیر ہو گیا ہے تو، یا ویسے بڈھا ہو گیا ہے اٹھ بھی نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، ذکر کے لیے تو کوئی پابندی نہیں۔ یہی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ جتنا مرضی تو میری آزمائش کر لے، یہ وجود تیرا ہے، تو نے بنایا ہے، میرا تو ہے نہیں، میری ہر چیز تیری ہے، بس ایک عرض ہے چھوٹی سی۔ فرمایا گیا بولو کیا عرض ہے؟ کہا یا اللہ یہ زبان تیری ہی تخلیق کردہ ہے، اس کو کچھ نہ کہنا تاکہ یہ تیرا ذکر کرتی رہے۔ یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ تیرا ذکر کرتی رہے۔ اور کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ جن کی زبان سے شعر تو نکلتے ہیں اونٹ پٹانگ قسم کے، غزلیں تو نکلتی ہیں، لیکن اللہ کا قرآن نہیں نکلتا، اللہ کا ذکر نہیں نکلتا۔ گانے تو وہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ، کھاتے اس کا ہیں، پہنتے اس کا دیا ہوا ہے، رہتے اس کے دیے ہوئے سے ہیں، موجے اس کے دیے ہوئے سے کرتے ہیں، اور اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے غیروں کا انتخاب کر رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیوں کہا اللہ پاک نے؟ چونکہ بے ایمان ہے نا ہمارے اندر، نظر نہیں آتے ہمیں نا، ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں، ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، پگڑیاں بھی ہوتی ہیں، پکے بے ایمان ہوتے ہیں، وہ تو ویسے نکل گئے یہاں سے۔ تو ایمان والوں کے لیے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ذکرن کثیرا، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنا ذکر؟ پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، فرمایا اس قدر ذکر کر، اس قدر ذکر کر کہ لوگ کہے چھوڑ یار یہ تو پاگل ہے، چھوڑو اس کو۔ سمجھ آئی بات کی؟ اتنا ذکر کر اللہ کا، یار اس کو اور کوئی بات ملتی نہیں۔ جب دیکھو اللہ تیرا شکر ہے، جب دیکھو یہ اللہ تیری یا اللہ یہ تیری وجہ سے، یا اللہ یہ تو نے کیا ہے، بھائی کوئی اور بات بھی کر لے، کچھ تو نے بھی کیا ہوگا، نہیں ہر وقت اللہ نے مجھ سے کرایا، اللہ نے مجھ کو دیا، اللہ نے مجھ سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اتنے سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آنا ابرئ الاکمہ، میں دیتا ہوں آنکھوں کو آندھے، اندھوں کو آنکھیں میں دیتا ہوں، والابرص، میں کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، واحیی الموتیٰ، اور میں کرتا ہوں زندہ، میں آگے کیا کہتے ہیں؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ سارا کچھ کہہ کے فائنل کیا کیا کہ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے، میرا رب مجھ سے کرواتا ہے، میں کرتا ہوں، ہاتھ میرے استعمال ہوتے ہیں، کرانے والی تو وہ ذات ہے۔ یعنی کہیں سے بھی گھوم پھر کے اللہ پاک کی بڑائی کو سامنے لے آئیں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح بیان کر۔ اب یہ نماز کے بعد تسبیح کی بات آئی نا، اس کے لیے وقت مقرر ہے، صبح کر شام کر نماز ہے۔ کیوں صبح شام کا کہا اللہ نے؟ کہ دونوں، آپ کو مجھے یاد ہوگا اگر ایک درس میرا آپ نے سنا ہوگا تو میں نے بتایا تھا کہ فرشتے ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں نا، تو شام والے فرشتے اوپر جاتے ہیں، صبح والے آ جاتے ہیں، تو عصر میں ملاقات ہوتی ہے، فجر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے تو فقہاء نے لکھا ہے، خاص طور پر ہماری امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرض آخر تک بے شک پڑھتے رہو، فرض پڑھو، نفل نہ پڑھو۔ کیوں؟ کہ سورج کے ڈوبنے کے درمیان یہ وقفہ آ جائے گا، چونکہ وہاں تو فرض لکھے ہوئے ہیں نا، نفل تو تمہاری اپنی اگلی کوالٹی کے لیے ہیں۔ تو فرض
اور فجر کا بھی یہی ہے، فجر کی نماز ادا کر لی، سورج کے نکلنے تک تم نے نفل نہیں پڑھنے، تاکہ جب سورج نکلے تو تمہاری نماز کی حاضری لگ جائے۔ کبھی غور کرو ان باتوں پہ، یہ بزرگوں نے ایسے مسئلے کیوں لکھے ہیں؟ یہ اس لیے لکھے ہیں کہ یہ جو ہمیں کند ذہن ہے نا، یا لبرل ذہن ہے ہمارے، ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے بندوں کی باتوں کی حکمت کیا ہے، یہ حکمت ہے ان کی۔ تو یہ صبح و شام میں فرشتے ملاقات کرتے ہیں، تو فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فجر کو بھی، شام کو بھی، صبح بھی پڑھ، شام بھی نماز پڑھ۔ پھر فرمایا کہ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ تو اپنی رحمت بھیجتا ہے نا، اس نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ تم بھی میرے بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ہاں، یہ 24ویں پارے میں سورہ مومن کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ خود تو رحمت بھیجتا نا ہمارے اوپر، فرشتوں سے بھی کہتا ہے۔ اور کون سے فرشتے؟ یہی سب سے زیادہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایمان والو، قرآن پڑھا کرو تاکہ پتہ لگے کہ اللہ پاک نے ہماری شان کتنی بیان کی ہے۔ فرمایا جب میرا کوئی مومن بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے جنہوں نے میرا عرش اٹھا کر میرا وہ طواف کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان سے کہتا ہوں رکو اور میرا مومن بندہ فوت ہو گیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کر دو، اور یہ جو توبہ کر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دو، اور ہاں ان کے والدین کے لیے دعا کر دو، ان کی ماں کے لیے دعا کر دو، اور ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کر دو۔ یہ لکھا قرآن کریم میں۔ حدیث تو بعد میں آئے گی نا، یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو، ایک ایک بات کو میں نے کھول کے بیان کر دیا، ضرورت نہیں تمہیں کہیں جانے کی۔ اس کا مطلب نہیں کہ ضرورت کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا، لیکن جتنی کلیئر باتیں ہیں متشابہات کو چھوڑ کر، تو وہ تو قرآن سے سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے کیوں کرتے ہیں، میں کیوں رحمت بھیجتا ہوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ آ جاؤ، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ تمہیں کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے۔ تم نے گمراہ نہیں ہونا، تمہارے باپ دادا مشرک نہیں تھے، پتہ نا، وہ تو مشرکوں کے مشرک تھے نا، ہمارے باپ دادا تو مسلمان تھے۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا، میرے والد کا نام میاں اللہ بخش تھا، اللہ بخش، کلمہ پڑھانے والا بابا فرید الدین گنج شکر ہمارے قبیلے کو، تو مسلمان ہو گئے۔ تو میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، نماز گھر والوں نے پڑھائی، مسجد کا راہ والدین نے دکھایا، مسجد میں نمازیوں کی خدمت کرنا والدہ نے سکھایا۔ تو یہ باتیں ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں۔ اور کیسے بے ایمان لوگ ہیں آج کے جو ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ تو گمراہ تھے۔ او بھائی، تمہارے باپ دادا گمراہ ہوں گے بے ایمانوں کے، ہمارے ماں باپ تو ایمان والے تھے، ہمیں دین کا راستہ دکھا گئے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ باتیں اور یہ کلپ سن کر لوگوں کے، بغیرتوں کے، کہ جو ہمارے نیک اور ایماندار والدین کو گمراہ اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں یہ اندھیروں سے نکالنا ہے۔ ہمارے کسی بزرگ نے کوئی نیکی کی ہوگی نا، تو بابا فرید الدین گنج شکر ہمارے علاقے میں پہنچ گیا اور پورے راجپوتوں کے قبیلے کو کلمہ پڑھا دیا۔ ایک رات جس علاقے میں قیام کر جاتے تھے،
پورا گاؤں مسلمان ہو جاتا تھا. کتنی عجیب بات ہے یہ. میں تو سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ کیا لوگ تھے وہ اور کیا عظمت تھی ان کی. تو فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. پتہ ہے کیوں ایسا ہے؟ یہ فرشتے، یہ اللہ کی رحمت، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. لیکن کس پر؟ بالمؤمنین رحیمہ. جو مومن بندے ہیں ان پر رحیم و کریم ہے. بھائی مان تو نکل گئے بیچ میں سے، ان کا کیا کام ہے رحمت کے اندر آ جانا؟ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی الگ کر لیا ہے. قرآن تو ان سے خطاب ہی نہیں کرتا. تو اس لیے ایکسکیوز می بسم اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اب مومن ایماندار جنت میں پہنچ گئے، اب سلام شروع ہو گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور ہمارے لیے اسے تیار کر رکھا ہے ایمان والوں کے لیے. سلام سب سے پہلے تو اللہ ہی سلام فرمائے گا. جنت میں داخل ہوں گے آپ، اللہ سب کو لے جائے بھائی. آمین، سب کو آمین. اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے یاسین شریف پڑھتے ہیں نا، سلام قولا من رب الرحیم. سلام ہو تمہارے اوپر، یہ قول رب رحیم کا ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو سلام، السلام علیکم. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ خالق کی. کن کے لیے؟ جنتیوں کے لیے. تو سلام سب سے پہلے تو مالک ہمیں اپنے فضل و کرم سے سب سے پہلے تو ہمیں مالک نوازے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتوں سے کہے گا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، مبارک ہو تمہیں، کتنی اچھی جگہ پر آ گئے ہو. سلام ہو تمہیں، السلام علیکم، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جو تم نیک کام کرتے تھے نا، یہ بے ایمانوں کی باتیں نہیں سنتے تھے، بے ایمانوں کی باتیں نہیں مانتے تھے. یہ انعام ہے تمہارا. وہ جو دنیا میں تم نے اپنا ایمان بچا کے رکھا. ایمان تو ہر طرف آج کل بچانا پڑ رہا ہے نا. بازار میں جاؤ تو، سوشل میڈیا کھولو تو، مساجد میں جاؤ تو. اللہ ہمیں معاف کرے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. جب ہمیں غصہ چڑھا ہوتا ہے تو جنتی اور جہنمی کی ہم تکرار شروع کر دیتے ہیں. او بھائی، جنت اور جہنم تو میرے مالک نے تقسیم کرنی ہے، ہم کون ہیں؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہاں، بے ایمان کے لیے اختیار ہے ہمارے پاس کہ چل بھائی تو بے ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر 70 منافقوں کو مسجد سے نکالا تھا، نام لے لے کر. چلو بھائی، چھٹی حکم ربی ہے، نکالا تھا انہوں نے. تو بے ایمانوں کو نکالنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، لیکن جہنم نہیں بھیج سکتے ہم. نکال دو، رب جانے، رب کے بندے جانے. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی، ماسوا قادیانیوں کے، کہ جو ہمیں چھوڑ گیا، جو اللہ کے نبی کا نہیں، وہ ہمارا کہاں سے ہو سکتا ہے. کل کے درس میں نے یہ کہا نا، جمعرات کے درس میں نے کہا چھوڑو اس بات کو کہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں. اگر کوئی تمہارا جاننے والا ہے تو اس کے منہ سے صرف اتنا کلوا دو کہ وہ تمہیں کیا سمجھتا ہے، سمجھ آ جائے گی تمہیں وہ کیا سمجھتا ہے تمہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاؤں گا. اب اللہ نے بھی سلام کر لیا آپ سے، موجیں لگ گئیں، رب کا سلام آ گیا. سلام قولا من رب الرحیم. ہر روز یاسین شریف میں پڑھتے. فرشتوں نے کہا سلام علیکم ادخلوا الجنت
بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنتوں میں، سلام ہو جو تم نے نیک کام کیے تھے دنیا کے اندر۔ پھر فرمایا کہ آپس میں مسلمان ملیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ملیں گے مسلمان ایک دوسرے کو، اور ان کو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاتھ پکڑ کے کہیں گے یار سمجھ آ گئی ہے نا، سب کچھ اللہ کی کرم نوازی۔ سلام دینے کے بعد کیا جملہ کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بھائیوں کو جنت میں پھر ملا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، زبان ذکر کے لیے ہے اور شکر کے لیے ہے، اور یہ بے ایمان کو نہیں سمجھ آئے گی۔ کس کو سمجھ آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو ایمان والا ہے وہ ذکر کرے گا تو اللہ کا دبا کے ذکر کرے گا۔ اچھا، یہ دونوں ذکر ہوتے ہیں، یہ جو صوفیاء کراتے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہے، اتنا وقت وہ بھی آپ کا محفوظ ہو گیا، بیٹھا کرو ان کے پاس جا کے ذکر کیا کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے صوفیوں کا ذکر، یہ آپ کو جلا دے گا، روشنی دے گا آپ کو۔ اصل کام کیا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں جب کبھی غصہ آ رہا ہو نا ماں اور باپ پہ تو قرآن یاد آ جائے، یہ یاد آ گیا نا، اس کو ذکر کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نیچے کر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ ماں باپ ہے تیرے، یاد آ جائے تجھے، ہاتھ نیچے کر لے، یہ ذکر ہے۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بوڑھا ماں باپ ہے، بوڑھا ہے نا تو وہ باتیں کرے گا، وہ آپ کی عزت بیزتی اس کا کیا تعلق ہے کہ تم افسر ہو یا کوئی ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تجھے تیری والدہ کی شکایت گلی سے ملے کہ تیری یار ماں تو باتیں کر رہی تھی، تو یہ کرتا ہے، تو تیری بیوی یہ کرتی ہے، تو یہ کرتی ہے، تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں، اماں جی تو خیال نہیں آیا گلی سے کی کہہ آئے ہو، نہیں، یہ ذکر ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں، یاد کر۔ بچے گھر میں بلبلا رہے ہیں اور باہر منڈے کھڑے ہوئے ہیں، چار یار کھڑے ہوئے ہیں، او چل یار آج کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں، اتوار ہے، بیوی کہتی ہے مجھے ہانڈی تو لے کے دے جاؤ، او آ کے لے دیں گے تینوں، باشر میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے پہلے اپنی فکر کر بچوں کی، پھر تو باہر جا تیرا دل کرتا ہے، یہ ذکر ہے، اس کا معنی ذکر ہے۔ یہ ذکر صرف اللہ کا ذکر کر کے بیٹھ کے یہ تو آسان ہے، اس میں کون سا ہمارا خرچ ہوتا ہے؟ وقت کے سوا تو وقت کی قیمت ہے، ذکر کا ثواب تو ملے گا۔ یہ صوفیاء کے پاس بیٹھنے سے انسان صاف تو ہوتا ہے، لیکن جب صاف ہو جائے تو پھر عمل بھی تو کرے نا، اگلا مرحلہ بھی تو ہے نا عمل کرنے کا، وہ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ ہم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بہن بیٹی تیری نکل رہی ہے، سر پہ دوپٹہ دے دے اس کے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر دے دو ان کو، یہ ذکر ہے اللہ کا۔ آپ پہ ہمت ہی نہیں ہے، نہ بیٹی کو کہہ سکتے ہو نہ بیوی کو کہہ سکتے ہو، وہ جی فیشن ہے، تو بھائی پھر ایمان کہاں گیا ہمارا؟ عمل کہاں گیا ہمارا؟ خالی پیار کرنا تو بہت آسان ہے، اس میں کون سا خرچ ہوتا ہے ہمارا؟ نہ بیوی ناراض، نہ بچے، نہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے۔ تو ناراضیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب اللہ کے دین کی بات کریں گے۔ نماز پڑھو، اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمت ہی نہیں ہماری اٹھانے کی۔ رات 2 بجے تو ڈرامہ ختم ہوا تھا، 2 بجے تو مووی ختم ہوئی تھی، 2 بجے تک گپے مار رہے تھے، اب 4 بجے اٹھ کے نماز کون پڑھے گا؟ لیکن اگر آپ نے ہمت کر لی تو یہ یاد ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کی مفاہیم کو سمجھو، ذکر کی جان کو سمجھو،
موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا میرے رب نے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھ کہ میری یاد قائم ہو جائے، اور یاد ہی کو تو قائم کرنا ہے ہم نے۔ اللہ کرے کہ ہم سارے مسلمان بہن بھائی، جو میرا درس میری بچیاں بھی سن رہی ہیں، اللہ پاک بھی سب کو یہ توفیق دے کہ خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔